السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن حکیم کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ تو یہ 3 حرف ہو گئے، ایک حرف کے 10 نیکیاں، تو یہ 30 نیکیاں ہو گئی۔ تلاوت قرآن یہ افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل عبادت امتی قراءت القرآن، میری امت کے سب سے افضل عبادت و تلاوت قرآن ہے۔ یہ عظیم کتاب جس کے تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی، اور اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کانا یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن۔ حضرت جبرائیل امین رمضان کے ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ مزید روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معنی اور سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن کریم خود ہی فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت وہ قبول ہو جائے گی۔ تو جتنا ہو سکے رمضان کے مہینے میں ہم قرآن پڑھتے رہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ تو اللہ والے ساری رات سارا دن تھوڑا سو کے یہ نیکیوں کا جو نا یہ موسم ہے، یہ نیکیوں کا وقت ہے، یہ ایک آفر ہے مسلمان کو مل گیا ہے۔ تو جتنا ہو سکے رمضان کے مہینے میں ساری عبادتیں کریں، دعائیں بھی کریں اور نوافل بھی پڑھیں، لیکن سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، دن رات خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، سارے گھر والے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو اگر ہو سکے دن میں ایک ختم، رات میں ایک ختم، یا دن میں آدھا اور رات میں آدھا کر لیں، تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اپنے آپ کو موبائل اور دوسری چیزوں سے بالکل دور رکھیں۔ ایک مہینہ ہے، تقریباً آدھا مہینہ بھی گزر گیا، آدھا رمضان چلا گیا، ابھی آدھا باقی ہے۔ اب جتنا وقت ہم نے ضائع کیا ہے تو اس پر ہم اللہ سے جو نا معافی مانگیں۔ اب یہ جو آدھا باقی ہے
اس میں خوب عبادت کریں. ابھی آخری عشرہ بھی آ رہا ہے, اس میں لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے, تو ساری چیزوں کو آگے پیچھے کر کے خوب عبادت, خوب جنا قرآن پاک کی تلاوت کریں, اپنے لیے پوری امت کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الحکیم اسحاق.